وأما القاسد فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ساتھیو، ہماری خبر کا عنوان ہے جامعہ بدرالعلوم گڈی دولت میں بخاری شریف کی تکمیل. خبر تفصیل سے سن لیں. مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے گاؤں گڈی دولت میں واقع دینی ادارہ جامعہ بدرالعلوم میں آج ختم بخاری شریف کے حوالے سے ایک بڑا پروگرام منعقد ہوا ہے، جس میں مولویت کے نصاب کو پورا کرنے والے 27 طلباء اور قرآن پاک حفظ کرنے والے 13 طلباء کی دستار بندی ہوئی ہے. یہ اجلاس عام دارالعلوم دیوبند کے معین محتمم حضرت مولانا قاضی محمد عثمان منصور پوری دامت برکاتہم کی دعا کے ساتھ پورا ہو گیا ہے. اجلاس میں جیسے کہ آپ فوٹوز میں دیکھیں گے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی ہے. ہم مولانا محمد عثمان منصور پوری کے مکمل بیان کی ایک ویڈیو پیش کر رہے ہیں اور اس طالب علم کی بھی ویڈیو پیش کر رہے ہیں جس نے وہاں موقع پر بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے. اس موقع پر جمعیت علماء ہند کے روح رواں مولانا محمود مدنی نے شادی بیاہ میں فضول خرچی نہ کرنے پر زور دیا اور ساتھ ہی کہا کہ نئی نسل کے ایمان کی فکر کیجیے. اجلاس کے آخر میں نہایت سادہ تقریب میں 8 نکاح بھی پڑھائے گئے. خطبہ مسنونہ کے بعد ادارے کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا محمد عاقل قاسمی نے حاضرین سے سادہ طریقے سے شادی کرنے کا عہد لیا اور کہا کہ شادی بیاہ میں یہ دیکھا جائے کہ اس شادی سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہے یا نہیں. اس کے بعد مولانا محمد عاقل قاسمی نے ادارے کا تفصیلی حساب پیش کیا اور سالانہ رپورٹ بھی پیش کی. مدرسے سے فارغ ہونے والے خوش نصیب طلباء میں مولوی جنید بدری، محمد عمیر، محمد عثمان، محمد شاداب، محمد شاہ رخ، محمد گلفام، عمر خان، محمد عمر، محمد سہیل، محمد اسد، محمد عمار وغیرہ شامل ہیں. اجلاس کو کامیاب بنانے میں مفتی محمد طیب، مولانا طاہر، مولانا تحسین، مولانا ارشد مظاہری، قاری مسعود فلاحی، قاری طالب وغیرہ نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں. ہم موقع کی ویڈیوز اور تصاویر پیش کر رہے ہیں اور حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم کا ویڈیو مکمل بیان پیش کر رہے ہیں. آپ ملاحظہ کریں. لیکن جن شرائط کو ملحوظ رکھ کر انہوں نے روایات کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے مطابق ان میں سے یہ ضرورت کے بقدر اس میں جمع فرمائی ہے. تو اللہ نے اس کو ایسی قبولیت سے نوازا کہ سب سے اول درجے کی کتاب کہلاتی ہے. حضرت صحیحین 2 کتابیں مسلم شریف بھی اس کے ساتھ شامل ہے بخاری کے ساتھ، لیکن اس کا نمبر سب سے اول ہے اور اس کی تعلیم و تدریس تو اپنی جگہ پر ہے، ہر جگہ نہیں ہوتی. قابل ذکر مدارس میں ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کے یہاں ہو رہی ہے ماشاء اللہ، دارالعلوم دیوبند میں ہوتی ہے، مظاہر میں ہوتی ہے، شاہی میں اور جگہ ہوتی ہے. لیکن اس کو صرف تلاوت کر لینا ہے، ان احادیث کو پڑھ لینا ہے. احادیث میں متن کے ساتھ سند بھی آئی ہیں، ان کو پڑھ لینا ہی خیر و برکت کا باعث ہے. ویسے تو کوئی سی بھی حدیث پڑھو خیر و برکت ہوتی ہے، لیکن مشائخ کا تجربہ یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہو، کوئی حادثہ ہو، پریشانی ہو تو بخاری شریف ختم کرو اور دعا کرو، اللہ قبول کرے. بغیر بخاری پڑھے بھی تو قبول کر لیتا ہے باری تعالیٰ، لیکن نسخہ ہے، یہ مجرد نسخہ ہے اور ہم جیسے معمولی لوگوں کا نہیں ہے، مشائخ کا مجرد ہے. اسی لیے ختم بخاری کی تقریب میں لوگ شریک ہونے کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں ہمیشہ. دارالعلوم دیوبند میں بھی قدیم زمانے سے سلسلہ رہا ہے کہ جس دن سبق آخری سبق ہوتا ہے تو لوگ جہاں تک ان کے لیے ممکن ہوتا ہے شریک ہوتے ہیں، دعا کے لیے شریک ہوتے ہیں. اور اگر کسی کو کوئی حادثہ ہے، کوئی واقعہ ہے، پریشانی ہے تو وہ تحریر کرتا ہے، خط لکھتا ہے یا فون سے کہتا ہے
اجی ہماری فلاں مصیبت ہے، اجی بخاری ختم کروا دعا کروا دو ہمارے لیے۔ دارالعلوم دیوبند میں امام القدیم زمانے سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اتنے پیسے مٹھائی کے لیے جو طلبہ بخاری شریف ختم کرتے ہیں، یعنی ایک تو ختم کرنا سبقاً ہوا اور ایک ایک تلاوت کر لو، بہت سارے طلبہ ہوتے ہیں جلدی سے ختم ہو جائے گی، تو اس کو ختم کر کے دعا کرائی جاتی ہے، اور باقاعدہ ان کی طرف سے مٹھائی کے پیسے آتے ہیں، وہ پیسے لڈو ہو، چاکلیٹ ہو، کچھ بھی ہو، طلبہ کو تقسیم کی جاتی ہے۔ اور بعض محدثین نے، جمال الدین محدث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 120 مرتبہ مسائل اور مشکلات کے موقع پر میں نے بخاری شریف ختم کی، اور اللہ نے میری پریشانی دور فرمائی۔ اس لیے جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اصلاً تو وہ دعا ہی کے لیے آئے ہیں۔ حدیث کا مطلب ترجمہ، اس میں کچھ تو ایسی باتیں آتی ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ کی ہوتی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو عام لوگوں کی سمجھ کی نہیں، طلبہ اور علماء اس کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت عوام بھی اس کو سنتے ہیں، سمجھ میں آ بھی رہا ہو لیکن سنتے ہیں۔ تو آپ بھی وہ اسی نیت کے ساتھ بیٹھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نقل ہوتی ہوتی آج ہم تک اس شکل کے اندر سنی سنائی جا رہی ہے۔ اب 15ویں صدی چل رہی نا، 14 صدیاں گزر کر 15ویں صدی، اور 15ویں صدی کے کئی سال گزر گئے ہیں؟ سوچ سمجھ کے بولو بھائی، اللہ کیلنڈر دیکھ لیا ہوگا، کیلنڈر میں تو لکھا ہوا 1442، لیکن احادیث کے شروع ہوئے اس سے پہلے کا زمانہ بھی شامل کرو۔ کیلنڈر تو ہجرت کے اعتبار سے ہے، جب سے آپ نے ہجرت فرمائی اس وقت سے کیلنڈر بنا ہے، اس کے اعتبار سے شعبان 1442 چل رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سلسلہ تو اس سے 13 سال پہلے شروع ہو چکا ہے، جب آپ نبی بنائے گئے۔ اب جو لگا تھی کبھی مت تیرا 42، 15ویں صدی کے 1455واں سال چل رہا ہے۔ اتنے سالوں کے اندر وہ احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ارشاد فرمائی تھی، جو آپ کا عمل سامنے آیا تھا، وہ کل 23 سال میں ہے۔ جب تک آپ پیغمبر نہیں بنے 40 سال تک، اس وقت تو کچھ بھی نہیں، عام انسانوں کی طرح تھے۔ 40 سال کے بعد جب اللہ نے آپ کو آخری پیغمبر بنایا، 13 سال مکہ مکرمہ میں جو ارشاد فرماتے رہے آپ، 10 سال مدینہ منورہ میں، اس کے بعد اللہ نے بلا لیا۔ اس 23 سال مدت میں آپ نے کتنی باتیں ارشاد فرمائیں، علاوہ قرآن کریم کے 30 پاروں کا سب کے سامنے ہے، وہ بھی آپ نے پیش کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر امت کو سنایا۔ اور اس کے علاوہ احادیث، قرآن تو متعین ہے 30 پارے، لیکن حدیث کا تو سمندر کا پتہ ہی نہیں کہاں تک کتنی احادیث تھیں۔ تنہا امام بخاری کو 6 لاکھ، کسی کو 2 لاکھ، کسی کو 1 لاکھ، کسی کو 2.5 لاکھ، کسی کو 1.5 لاکھ، بڑے بڑے محدثین بھی گزرے ہیں۔ جس زمانے میں جیسے ضرورت ہوتی ہے اللہ ویسے جان پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ تو امام بخاری تو 30ویں صدی شروع ہو گئی ہے، اس وقت کے ہیں، بالکل دوسری صدی کے اخیر میں پیدا ہوئے ہیں، 194 ہجری میں یہ بخاری کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور 30ویں صدی کے اندر صحیح سارا کام کیا ہے، تو 30ویں صدی کے علماء میں شمار ہوتے ہیں، اور بھی بڑے بڑے محدثین 30ویں صدی کے ہیں۔ تو آپ 23 سال رہے، اس کے بعد 2 صدیاں یہ گزری، کتنی احادیث کہاں کہاں کی، کیسے حاصل کی انہوں نے، آج کل کی طرح آنے جانے کا راستہ بھی نہیں تھا آسانی کے ساتھ، ایک ایک حدیث کے لیے کتنی مرتبہ کہاں کہاں گئے، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا، آج تک محفوظ ہے۔ آگے کتابیں مدون ہو گئی، پہلے لوگ سیروں کے اندر محفوظ رکھتے تھے، اب باقاعدہ کتابیں مدون ہو گئی 30ویں صدی سے،
اب جب کتابیں مدون ہو گئی، مرتب ہو گئی، تو قوت حافظہ بھی کمزور ہو گئے. ساری بخاری پڑھ لیتے ہیں، ایک سبق بھی پکا یاد نہیں. وہ سلسلہ نہیں رہا، ضرورت نہیں رہی ہے. اگر حوالہ دیکھ رہے ہیں نیٹ سے ہو بخاری آ جائے گی فوراً. دیکھو پہلے کتاب کھولنی پڑتی تھی، اب نیٹ کھولنا پڑتا ہے بس، اور سستا ہو گیا ہمارا. تو حافظہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، ضرورت ہی نہیں رہی اب حافظے کی. پھر بھی بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ایسا عظیم الشان ذخیرہ، بہت سی کتابیں ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کبھی آپ یہ سمجھیں کہ بس حدیث بخاری شریف ہی ہے اور کوئی کتاب حدیث سے قابل ہے ہی نہیں. ارے امام ترمذی کی ہے، امام ابو داؤد کی، امام مسلم کی، ابن ماجہ، یہ تو وہ کتابیں ہیں جو ہمارا پڑھی پڑھائی جاتی ہیں. ان کے علاوہ ہزاروں کتابیں ہیں حدیث کی، الگ الگ محدثوں کی. ان میں ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ بھی ہیں، ان کو تو الگ کر رکھا لوگوں نے، کرو وہ تو کچھ ہے نہیں. اگر میں ان کے بارے میں کچھ کہوں گا، ارے تم تو حنفی ہو کہو گئی. کوئی شافعی اگر کہے تب تو مانو گے، جب بھی نہیں مان گے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں ہزار شوافی میں، انہوں نے امام صاحب کے مناقب میں رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے تبیین الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ. اس میں یہ عبارت ہے من مناقب ابی حنیفہ التي انفرد بها انه اول من دبن علم الشریعہ ورتبه ابوابا وتبعه مالک بن انس فی ذلك ولم يسبق ابا حنیفہ احد. یہ ہوائی عبارت نہیں، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، چھوٹا سا رسالہ ہے. اور ہمارے طلباء کو بالکل پکی یاد رکھنی چاہیے یہ حدیث، یہ ٹکڑا ان کے کلام کا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ فضیلتیں، مناقب جن میں وہ اکیلے ہیں، کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے. ان میں سے ایک یہ ہے، اور بھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ انہوں نے علم شریعت کو یعنی احادیث کو سب سے پہلے مدون کیا اور فقہی ابواب پر مرتب کیا. اور امام مالک نے جو موت امام مالک کی ہے وہ امام ابو حنیفہ کے اسی روش کو اختیار کیا اس نے. امام مالک کی کتاب کا نام ہے موت امام مالک. تو موت امام مالک کو جو فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے وہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انداز پر کیا ہے. ولم یسبق ابا حنیفہ احد، ابو حنیفہ سے آگے کوئی نہیں گیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہے 150 ہجری میں، اور امام مالک کا انتقال کب ہوا؟ آپ کو بتانا چاہیے 179 میں، یعنی 7-9. تو 50 اور 79 میں 6 سال کا فرق ہے، 29 ہوا نا، 29 سال بعد انتقال ہوا. اور امام صاحب کتاب لکھ کر چلے گئے 150 میں، مدون کر کے چلے گئے. ان 29 سال میں جو امام مالک نے موطا امام مالک لکھی ہے یا ان کے زمانے میں شروع کر دی تھی، تو وہ امام ابو حنیفہ کے طرز پر لکھی انہوں نے. وَتَبِعَهُ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ. تو اس لحاظ سے سب سے پہلے احادیث کے مدون کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی کتاب ائمہ اربعہ میں اگر کسی نے مدون کی ہے تو امام مالک ہیں، ان کی موت امام مالک ہے. اور ائمہ اربعہ میں امام صاحب تو ان سے پہلے ہیں، یہ تو بات کے. اور جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے مدون ہیں. اس غلط فہمی کو دور کیجیے، جو عام طور سے رائج ہے اس کو دور کیجیے. سب سے پہلے مدون اجی ان کی تو کتاب ہے، امام حنیفہ کو کوئی کتاب ہی نہیں. ان کی بھی کتاب ہے
اس کا نام ہے کتاب الآثار۔ حضرت امام محمد کی ان کی تھوڑی ہے اور امام محمد کی مشہور ہو گئی غلطی سے۔ اصل امام عالم کی کتاب ہے کتاب الآثار۔ امام محمد نے اس کتاب کو امام صاحب سے نقل کیا اور ان کے علاوہ دیگر مشائخ سے بھی جو روایت ان کو ملی تھی ان کو بھی جمع کر دیا۔ اس وجہ سے اب اس کو کہتے ہیں کتاب الآثار امام محمد کی، حالانکہ اصل کتاب جو ہے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے موطا امام محمد، یہ اصل میں امام محمد شاگرد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام مالک کی جو موطا ہے انہوں نے بھی نقل کی ہے، مگر چونکہ انہوں نے یہاں بھی وہ انداز اپنایا کہ کچھ اور روایتیں بھی شامل کر دی دیگر مشائخ سے، اس وجہ سے اب لوگ کہتے ہیں موطا امام محمد ہے، نہ کہ اصل میں موطا امام مالک ہے بروایت محمد۔ جیسے موطا امام مالک جو عام طور سے پڑھائی جاتی ہے وہ بروایت کے کس لیے ہو؟ جو موطا امام مالک پڑھائی جاتی ہے وہ کس کی روایت سے ہے؟ امام بروایت یحییٰ اندلسی، بروایت یحییٰ اندلسی، یحییٰ اندلسی نے جو روایت کی ہے انہوں نے جو بتو نقل کیا ہے، احادیث کے علاوہ فتوے بھی نقل کیے امام مالک کے۔ امام محمد نے صرف احادیث نقل کی ہیں اور دوسرے مشائخ کی احادیث کو شریک کر دیا، اس میں شامل کر دیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ شروع ہی سے احادیث کو جمع کرنے کا سلسلہ جاری رہا، اور امام صاحب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ تابعین ہیں۔ ائمہ اربعہ میں صرف آپ ہی کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے صحابی کی زیارت کی ہے اور روایت بھی کی ہے۔ تو یہ سلسلہ احادیث کا جیسے قرآن کریم محفوظ، ایسے قرآن کی شرح ہے احادیث وہ بھی محفوظ۔ اگر صرف قرآن کریم محفوظ ہوتا تو اس کو سمجھنے کے لیے جو چیز ہے احادیث وہ محفوظ نہ ہوتی تو پھر سمجھتے کیسے؟ ہمارے اکابر میں اساتذہ میں حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سبق میں فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ حدیث کی بہت خدمت کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کو کوئی خدمت نہیں کرتے، بس چہارم میں ترجمہ پڑھا دیا اور مختصر سی جلالہ شریف پڑھا دی بس، اور حدیث کی موقوف علیہ سے شروع ہو گیا کام، مشکات پوری اور پھر تو دورہ ہی دورہ، دوڑتے رہو پورے سال حدیث کتابیں پڑھاتے ہو۔ آپ لوگ قرآن کی خدمت نہیں کرتے، اللہ کلام کی۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے قرآن جو متن پڑھایا، ترجمہ پڑھایا، ہلکی سی تفسیر اس کی کر دی، لیکن اس کی اصل تفسیر وہ ہے جو احادیث کی شکل میں ہے۔ لہذا احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ قرآن کریم کی شرح ہے۔ جب تک احادیث سامنے نہیں ہوگی قرآن کریم پر آپ پوری طرح عمل نہیں کر سکتے، اس کی تفصیلات ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں احادیث کے پڑھنے پڑھانے کا یہ اہتمام کیا جاتا ہے اور قرآن کریم کو بقدر ضرورت نصاب میں شامل کر کے تفسیر کے طور پر وہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو احادیث کی عظمت اپنے قلوب کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ جیسے قرآن کریم میں عظمت بیٹھی ہوئی ہے، ایسے احادیث کے قرآن میں تو درجات نہیں ہیں، ساری آیتیں ایک درجے کی ہیں، لیکن احادیث میں درجات ہیں، جس کو علماء سمجھتے ہیں وہ کانٹ چھانٹ ہوتی ہے اس میں۔ تو جن احادیث کے بارے میں صحت کا یا حسن ہونے کا، قابل عمل ہونے کا فیصلہ ہے، ان تمام احادیث کو گویا کہ ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے اور ان سے جو مسائل مستفید کیے گئے، سمجھے گئے، بتائے گئے، جس کو فقہ کہا جاتا ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں۔ بنیادی طور پر دین کی علوم کی 3 شکلیں ہیں، قرآن، حدیث اور فقہ۔ فقہ کو الگ چیز نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں جو باتیں منصوص ہیں ان کو بھی لاتے ہیں مرتب کر کے، اور جو چیزیں صاف صاف نہیں آئی ہیں
ان کو اجتہاد اور قیاس کے ذریعے سے ان کا حکم معلوم کر کے جمع کیا جائے۔ بہرحال یہ ایک بڑا امت کے اندر ذخیرہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جس شکل میں بھی ہو، جہاں جیسے بھی ہو، وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو شریک کیا ہے۔ یہ میں کیونکہ بخاری شریف جو ختم ہے، احادیث کا سلسلہ ہے، تو احادیث کے بارے میں قرآن بہت سنتے رہتے ہیں، لیکن احادیث کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام ہے۔ جیسے قرآن محفوظ، ایسے احادیث کی بھی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا، اور آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے، بخاری شریف کے ختم کی آخری روایت جو ابھی عبارت اس کی پڑھی گئی ہے، بس اس کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت کر کے دعا کریں گے۔ آخری باب ہے بخاری شریف کا، جس میں یہ عنوان قائم کیا گیا ہے، باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انصاف ظاہر کرنے کے لیے ترازویں رکھیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ یعنی لِلْقِسْطِ، سب کے سامنے بات آ جائے، کتنی نیکیاں کتنے گناہ، ہر ایک کی میدان الگ الگ ہوگی، یا ایک ہی میدان میں سب چلیں گے، یہ بحث الگ ہے۔ لیکن بہرحال ترازو میں جب کوئی چیز تل جاتی ہے تو سب دیکھ لیتے ہیں، بھائی یہ بھارا، یہ پلہ بھاری، یہ ہلکا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہاں تو صرف اتنا ہی کیا، اشارہ دے دیا انہوں نے۔ آگے کیا ہے؟ آگے اس کے بعد کی آیت کا ٹکڑا کیا ہے؟ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ ہماری طرح بھی پوری آیت یاد کریں، جہاں امام مالک مختصر کرتے ہیں، اشارہ ہوتا ہے پوری آیت۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر ذرہ برابر ناانصافی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، بالکل پورا پورا۔ جس نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر کا کام ذرہ برابر بھی، ذرہ جانتے ہو یہ جو پتنگے سے اڑتے جاتے ہیں دھوپ کے اندر، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اتنا سا بھی چھوٹا سا کام کیا ہوگا، سامنے آ جائے گا اسکرین کے اوپر۔ پہلے تیرے کو سمجھ میں ارے کیسے آ جائے گا، تو گیا ختم، دیکھ لے اسکرین میں سب نظر آ رہا۔ اور جس نے شر کیا ہوگا کوئی ذرا سا بھی، وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو اس کو فرماتے ہیں کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہ تو آیت کریمہ ہے۔ اور دوسرا جملہ امام صاحب خود اپنی عبارت کے طور پر فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ يُوزَنُ يَتُوزَنُ۔ وہ ہے کہ اسی سے نکل رہا ہے، یہ بات اسی سے نکل رہی ہے، آیت کریمہ سے نکل رہی ہے کہ انسانوں کے اقوال اور اعمال، زبان سے جو بات کہی ہے قول، ہاتھ پیر سے جو کام کیا ہے یا دل سے جو کام کیا ہے، عمل دل کا بھی ہوتا ہے، ان میں وزن ہوگا، یوزن تولا جائے گا، تو تولا تو اس چیز کو جائے گا جس میں وزن ہو۔ تو قول کے اندر بھی وزن ہے، تبھی تو میزان ہے، ترازو ہے۔ جو باب قائم کرتے ہیں، ایک دعویٰ ہو گیا جو آیت کریمہ سے نکلا کہ جب اللہ تعالیٰ میزان قائم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقوال اور اعمال تولے جائیں گے، یہ دعویٰ ہو گیا۔ اب اس کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں، اس دعوے کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں، جو حدیث پیش کی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایسے دو جملے جو اللہ میاں کو بڑے پیارے، بہت پسند، اور زبان پر بڑے ہلکے،
زبان پر ہلکے، بولنے میں کوئی دشواری نہیں، لیکن میزان عمل کے اندر بھاری، میزان عمل بھاری، ثقیلتان فی المیزان۔ کون سے کلمے ہیں وہ؟ یہی جو اخیر میں آئے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ دو کلمے یہ بڑے بھاری ہیں۔ کہیں میں بھاری ہیں؟ ترازو کے اندر، یعنی جس پلڑے میں یہ رکھے جائیں گے، ان کا جو عمل ہوا ہے زبان سے وہ پلڑا بھاری ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اقوال میں، اور قول بھی تو عمل ہی ہے، زبان کے عمل کو قول کہتے ہیں، ہاتھ پیر کے عمل کو عمل کہتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث سے وہ دعویٰ ثابت ہو گیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ یہی ان کو ثابت کرنا تھا، کیونکہ لوگ کچھ کہا کرتے تھے اس زمانے میں، آج بھی گواہ، اس زمانے میں بھی مختلف ناموں سے لوگ تھے، اجی کہیں نہیں یہ تو اعمال ہم نے کیے ختم، ہوا میں تیز ہو گئے، کہ نہیں نہیں یہ سب محفوظ ہے، ان کا وزن ہوگا، ان کو تولا جائے گا، ان میں ثقل ہے، بھاری پن ہے ان میں، یہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یہ تو جو اصل مقصود تھا پورا ہو گیا، اور عام لوگوں کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ درمیان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت جو حضرت مجاہد کے حوالے سے نقل کی انہوں نے، ان کا اصل میں طریقہ یہ ہے کہ جب قرآن کی کوئی آیت کریمہ آ جاتی ہے، اس میں کوئی لفظ آ جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم بالکل کھلا ہوا تھا ان کے سامنے، حدیثیں تو تھی کھلی ہوئی، لیکن قرآن کریم بھی پورا کھلا ہوا تھا ان کے، پکا یاد تھا بالکل۔ تو قاف سین طا جس سے قسط بنا ہے، اس کے مادے سے جو کلمات قرآن میں آئے وہ سارے سامنے آ گئے ایک دم۔ تو فرق سمجھایا، دیکھو ایک جگہ ہے قسطاس، قسطاس ایک لفظ آیا ہے، اس نے بتایا، آیت نہیں بتائی، اب حافظ جی کو تلاش کرنا پڑے گا، اچھی کہاں یہ آیا جس میں قسطاس آیا؟ حافظ جی تو بہت سارے ہوں گے، ان میں بھی ہوں گے، جہاں قسطاس آیا ہے وہ کہاں ہے؟ ابھی تو رمضان آدھا مہینے رہی ہے جی، مولانا اختر صاحب کو بتانا پڑ رہا، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ تو کبھی تم یہ سمجھو کہ یہ قسطاس جو یہیں سے بنا، اس قسط سے بنا، وہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اعلیٰ مجاہد، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ نواز کی شاگردوں میں، کہ القسطاس اس کے معنی تو انصاف کے ہیں، لیکن وہ رومی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اچھا قرآن تو عربی میں، رومی زبان لفظ آ گیا، ہاں ہاں تھوڑا بہت آ گیا، کوئی نہیں، آٹے میں نمک کے برابر کیا ہوگا۔ العدل بالرومیہ مطلب یہ کہ جو قرآن میں قسط آیا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا معنی تو وہی ہے، لیکن اس سے نہیں بنا، یہ قسط اس قسطاس سے نہیں بنا، اور قسط اس قسط سے نہیں بنا، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ یہ عدل کے معنی میں ضرور ہے، جو قسط بھی عدل کے معنی میں ہے، لیکن وہ رومی زبان کا لفظ ہے یا عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایک تو یہ سمجھایا انہوں نے، دوسرے یہ سمجھایا کہ قسط جو ثلاثی مثلث سے ہے، قاف سین طا تین حروف ہے اس میں، اس کے دو استعمال ہیں، اس کے دو استعمال ہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم میں آیا قاسط، اور ایک جگہ ہے مقسط۔ اب کہاں آیا یہ بھی مسئلہ، جو جہاں قاسط آیا ہے وہ کون سی آیت ہے؟ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جہاں مقسط آیا ہے يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ تو قاسط جب یہاں قسط کے معنی انصاف کے ہیں، انصاف کرنے کے ہیں، تو قاسط کا ترجمہ انصاف کرنے والا ہونا چاہیے نا۔ جب قسط کے معنی انصاف کرنے کے ہوئے تو قاسط اسم فاعل بنا، تو قاسط کے معنی انصاف کرنے والا، کہتے ہیں نا وہاں یہ ترجمہ مت کرنا، ہے تو وہ بھی ثلاثی مثلث سے، مگر وہ قسط سے نہیں بنا، وہ قسوط سے بنا ہے، قسوط سے، جس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنے کے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظالم ہیں، غلط کام کرنے والے ہیں، وہ جہنم میں ایندھن بنیں گے، اور اس سے جو گے تو الٹا ہو جائے گا معاملہ،
کہ انصاف کرنے والے جہنم میں بنے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرف اشارہ کیا میں نے کہ وَيُقَالُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور یہ جو کہا یہاں جو القسط ہے یہ قصوص سے نہیں ہے نا، وہ تو قصوص سے ہے، یہ قسط بمعنی مقسط، بمعنی اقساط، مصدر ہے نا، بمعنی اقساط، اقساط انصاف کرنا، تو یہ قسط بمعنی اقساط ہے، بمعنی قسوط نہیں ہے۔ تو قسوط الگ مادہ ہے اور قسط الگ مادہ ہے۔ یہ مقسط کا مصدر ہے، یہ تعبیر بھی قابل غور ہوتی ہے۔ مقسط اسم فاعل ہے باب افعال سے، اس کا مصدر افعال ہوگا نا، قسط اس کا کیسے ہو جائے گا مصدر؟ مطلب یہ زوائد کو حذف کر کے، زوائد کو حذف کر کے قسط مقسط کا مصدر ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ دو تین باتیں وہ ہیں کہ جو عام لوگوں کے سمجھنے کی نہیں ہے، لیکن سن لینا چاہیے، یہ طلباء کے علماء کی بات ہے۔ لیکن پہلی جو بات تھی کہ اعمال میں وزن ہے اور اعمال باقاعدہ تولے جائیں گے، ہمارا آپ کا عقیدہ ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے کلمات بھی وزنی ہوں گے، یہ ثابت کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور سب سے آخر میں اس روایت کو لا کر یہ بتایا کہ اعمال اور اقوال ٹھیک ٹھیک جمع کر لو تاکہ میزان عمل کے اندر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے۔ اعمال ہوں گے تو وزن ہوگا، اقوال ہوں گے تو وزن ہوگا۔ اگر ایسے اچھے اقوال اعمال نہیں ہوں گے تو وزن نہیں ہوگا، ہلکا رہ جائے گا، خطرے کی بات ہے۔ اس لیے اخیر میں ہوا کہ ہم سب کو، اپنے کو بھی سبق دے رہے ہیں، ہمیں بھی سبق دے رہے ہیں، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے ان طرح عزیز کے لیے بھی کہ انہوں نے باقاعدہ عالمیت کا، فضیلت کا جو کورس شروع کیا تھا، آج اللہ نے اس کو سبقاً بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کی خیرات و برکات سے خود ان کو، ان کے گھر والوں کو، اس مدرسے میں انہوں نے پڑھا، جہاں جہاں بھی پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی خیرات و برکات سے مستفید فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔